کریم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی مقام آخر وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ بالامانی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العزت کی ذات نے اس کائنات کے اندر دو اندھیرے رکھے ہیں۔ ایک جو رات کا اندھیرا آتا ہے جس سے ساری چیزیں چھپ جاتی ہیں، اور ایک دل کا اندھیرا ہے جس کے ذریعے سے ہدایت اور اللہ کا نور آدمی کو نظر نہیں آتا اگر وہ اندھیرا آ جائے۔ اور جیسے دنیا کے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے دو نور رکھے ہیں، چاند اور سورج کے، اسی طرح دل کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اللہ نے دو نور رکھے ہیں۔ اور وہ کون سے ہیں؟ جس میں آپ کا موضوع بھی ہے، جس میں میں اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ عظمت قرآن و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی قرآن ایک نور ہے جو دل کے اندھیرے کو ختم کرتا ہے، اور دوسرا نور کون سا ہے؟ وہ میرے اور آپ کے نبی کی مبارک زندگی ہے، وہ ایسا نور ہے جو دل کے اندھیرے کو ختم کرتی ہے۔ اچھا، جس قدر عظمت قرآن ہے وہ قرآن میں ہے۔ ابھی یہ ماشاءاللہ نعت پڑھی نا جی، بہت خوبصورت نعت پڑھی، اردو میں بھی اشعار ہیں، سندھی میں بھی اشعار ہیں، سرائکی میں بھی اشعار ہیں، پنجابی میں بھی نبی کی شان ہے، لیکن ایک شان اللہ نے خود قرآن کے اندر میرے اور آپ کے نبی کی پڑھی ہے۔ چہرے کی تعریف کی، زلفوں کی تعریف کی، کملی کی تعریف کی، بچھونے کی تعریف کی، آپ کے شہر کی تعریف کی، نعت اللہ نے قرآن کے اندر پڑھی۔ تو جس قدر عظمت قرآن ہے وہ قرآن میں ہے، کتنا لا ریب ہے، ذیشان ہے، وہ قرآن میں ہے۔ ہم کو تو کسی اور ہی ہستی نے مسلمان کیا، جو ازل سے مسلمان ہے وہ قرآن میں ہے۔ اب ذرا تصور کریں، ابو جہل، عتبہ اور یہ بڑے بڑے سردار رات کو چھپ کر جا کر میرے اور آپ کے نبی کا قرآن سنا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا، رات کو ایک چوک پر سب کا اجتماع ہو گیا، اکٹھے ہو گئے۔ اب سب کہنے لگے، بھائی دن میں تو ہم مخالفت کرتے ہیں، دن میں تو ہم منع کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کوئی اس کا قرآن نہ سنے، اور رات کو چھپ کر خود سننے چلے جاتے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ تو ابو جہل نے کہا، وعدہ کرو آج کے بعد دوبارہ نہیں آئیں گے قرآن سننے کے لیے۔ تو سب نے وعدہ کیا، ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، قرآن کی ایک کشش ہے، قرآن کی ایک طاقت ہے، اس کا ایک سحر اور جادو ہے جو ان کو کھینچ کر جاتا تھا رات کو چھپ کر پھر سننے پہنچ گئے۔ سب نے سوچا دوسرا تو آئے گا نہیں، میں چلا جاتا ہوں۔ پھر سب کی ملاقات ہوئی، آخر میں ابو جہل سے پوچھا، بھئی بات کیا ہے؟ ہم اس کا کہنا بھی نہیں مانتے، قرآن بھی سنتے ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا، میں نے عرض کیا جس قدر عظمت قرآن ہے وہ قرآن میں ہے۔ ابو جہل نے کہا، اس رب کی قسم جس نے مجھے جان دی ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ محمد بھی سچے ہیں اور ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب بھی سچی ہے۔ کہا پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ کہنے لگا اگر مان لیں تو پھر ہماری سرداری چلی جائے گی، بس اس وجہ سے نہیں مان، ورنہ قرآن سچا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، میرے بندے زمین کو میں نے بچھایا، والجبال اوتادا، پہاڑوں کو میں نے گاڑا۔ اگر ہم رب کو پہچاننا چاہتے ہیں تو تب بھی میرے اور آپ کے لیے قرآن ہے۔ یہ عظمت قرآن کے لیے میں اور آپ جمع ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ اپنا تعارف کراتے ہیں، اللہ اپنا، ہم پڑھتے ہیں جی الحمدللہ رب العالمین، قرآن میں پڑھتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عارف باللہ یعنی اللہ کے ولی اور بہت بڑے مفسر قرآن، وہ کہتے ہیں ساری زندگی رب العالمین پڑھتا رہا، نماز میں بھی پڑھا، قرآن میں بھی پڑھا، لیکن رب کس کو کہتے ہیں یہ مجھے اس دن پتا چلا کہ میں ندی کے کنارے نہا رہا تھا، اس میں سے ایک کچھوا باہر نکلا اور اس کچھوے کے اوپر ایک بہت بڑا بچھو بیٹھا ہوا تھا۔ تو کچھوا اور بچھو، اور وہ کچھوا اس کو دوسرے کنارے کی طرف لے کر چلا گیا، میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ اب وہ کچھوا اس بچھو کو جنگل کی طرف لے کر چل پڑا۔ جب جنگل میں پہنچا، کچھوے نے اس کو نیچے اتارا، بچھو آگے چلنے لگا، دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان ہے جس کی طرف وہ بچھو جا رہا۔
وہ सोया हुआ है, जमीन पे लेटा हुआ है, तो मुझे परेशानी हुई कहीं ये बिच्छू उसको नुकसान ना पहुंचाए। मैं अभी उसको जगाने ही वाला था कि उस नौजवान की पिछली तरफ से एक बहुत बड़ा सांप जाहिर हुआ और वो सांप उसको डसने के लिए करीब पहुंचा। तो जैसे ही वो करीब पहुंचा, उस बिच्छू ने जाकर उस सांप को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसके साथ मुकाबला किया। मुकाबला करने के बाद वो बिच्छू वापस आया तो कछुआ उसके इंतजार में बैठा हुआ था। वो कछुए की पुश्त पर बैठा, कछुआ उसको नदी पार करा के दूसरे किनारे उसके घर जाकर उसको छोड़ा। अब मुझे बड़ी हैरानगी हुई, एक आदमी की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने कछुए को यूं मामूर किया, यूं बिच्छू को हुक्म दिया। मैं वापस उस नौजवान के पास आया, उसको उसकी नींद से जगाया और उसको कहा कि मैं जिन्नून मिस्री हूं और मैंने तुम्हें नींद में देखा है, एक सांप तुम्हें डसने वाला था। उस रब ने एक कछुए और एक बिच्छू को हुक्म दिया कि जाकर मेरे इस बंदे की हिफाजत करो। जब वो सांप तुम्हारे करीब आया, उस बिच्छू ने तुम्हें उस सांप से बचाया और इस तरह मेरे रब ने तुम्हारी हिफाजत की। उस नौजवान की चीख निकली और उसने रोते हुए कहा, जिन्नून मिस्री, उस रब की कसम जिसने मेरी हिफाजत की है, मैं तो ऐसा अल्लाह का नाफरमान हूं, हर रोज शराब पीता हूं और हर रोज अल्लाह की नाफरमानी करता हूं। मेरे रब ने मेरी ऐसी हिफाजत की। तो हजरत जिन्नून मिस्री कहते हैं, मुझे उस दिन पता चला कि रब्बुल आलमीन किसको कहते हैं, कि जो जानी से भी वैसे प्यार करता है जैसे तहज्जुद गुजार से करता है, गुनाहगार से भी वैसे प्यार करता है जैसे इबादत गुजार से करता है। तो कहा रब्बुल आलमीन। हजरत जुनून मिस्री कहते थे, पहले मैं पढ़ता तो था, तफसीर भी पढ़ता था, कुरान भी पढ़ता था, लेकिन रब किसको कहते हैं मुझे उस वाक़े के बाद में पता चला। मेरे भाई और दोस्तों, अगर हम चाहते हैं हमें अल्लाह का तारुफ हो तो वो भी मुझे और आपको कुरान से पता चलेगा। अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा, मैं हूँ जमीन को बनाने वाला, वल जिबाला औतादा, मैं हूँ पहाड़ों को पैदा करने वाला, व खलकनाकुम अज़वाजा, मैं हूँ 18,000 मखलूकात को पैदा करने वाला, व अनज़लना मिनल मौसिराति माअन सज्जाजा, मैं हूँ आसमान से बारिशों को बरसाने वाला, अन्ना सबबनल माअ सब्बा, बारिश को बरसाता हूँ बड़े ही कमाल के अंदाज के। अच्छा, अब ये 1400 साल पहले आयत आई, 1437 साल हो गए कुरान को उतरे, जो 1437 साल पहले ये आई, लेकिन इसकी तफसीर हमें इतनी समझ शायद ना आती कि इसका क्या मतलब है। आज साइंस ने तरक्की कर ली, साइंस ने तहकीक की, तो साइंस ने भी इस आयत को बताया कि इस आयत के अंदर अल्लाह ने क्या रखा है। ये जो गोली चलाते हैं ना हम, राइफल से, बंदूक से, पिस्टल से, इस गोली की रफ्तार होती है 650 किलोमीटर फी घंटा। कितनी रफ्तार होती है जी? 650 किलोमीटर फी घंटा। और ये जो अल्लाह आसमान से बारिश को बरसाते हैं, जब ये बादल से ये कतरा निकलता है, इस कतरे की रफ्तार भी होती है 558 किलोमीटर फी घंटा। तो गोली की रफ्तार के बराबर रफ्तार होती है। अच्छा बताएं, अगर गोली की रफ्तार से एक चीज ऊपर से गिरे, अगर किसी की छत पे इतनी बारिश, इतनी गोलियां गिरे, उसकी छत बाकी रहती? अगर इतनी रफ्तार से किसी जानवर के ऊपर ये गिरते, किसी का जानवर बचता? अगर किसी इंसान पे गिरते, कोई इंसान बचता? अल्लाह ने 1400 साल पहले कहा, अन्ना सबबनल माअ सब्बा, मेरे बंदो मैं बारिश को बरसाता हूँ बड़े ही कमाल के साथ। किस तरह? साइंस कहती है जब वो बारिश का कतरा बादल से गिरता है तो अल्लाह ने रास्ते के अंदर स्पीड ब्रेकर लगा दिए। ये जो जंप नहीं होते, गाड़ी 100 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही होती है, आगे जंप आता है तो फौरन ड्राइवर ब्रेक लगाता है। जैसे ही ब्रेक लगती है तो रफ्तार कहां पहुंच जाती है? 10 किलोमीटर पे, 10 पे पहुंच जाती है सुई, या 20 पे पहुंच जाती है, सारी रफ्तार खत्म। अल्लाह ने खला के अंदर वो जंप लगाए हैं, वो बारिश का कतरा एक जंप से टकराता है, फिर दूसरे से टकराता है, फिर तीसरे से टकराता है, टकराते 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 जब मेरे और आपके लिए जमीन पर गिरता है, उसकी रफ्तार 550 किलोमीटर अल्लाह खत्म कर देता है, सिर्फ 8 किलोमीटर फी घंटा बाकी रह जाती है। तो अन्ना सबबनल माअ सब्बा, अल्लाह ने 1400 साल पहले कहा बारिश को बरसाता हूं बड़े ही अजीब अंदाज के अंदर। ये अजमत कुरान है जिसके लिए मैं और आप यहां पर जमा हुए। और फिर हर कतरे के साथ हदीस में आता है एक फरिश्ता लग जाता है, अल्लाह फरिश्ते को हुक्म देता है जाओ इसको सीपी के मुंह में गिराओ। वही पानी का कतरा है, सीपी के मुंह में जाता है, अन्ना सबबनल माअ सब्बा, तो मोती बनकर बाहर निकल आता है। वही बारिश का कतरा है, अन्ना सबबनल माअ सब्बा, मुश्क के मुंह, अगर हिरन के मुंह में जाता है तो मुश्क बनकर बाहर आ जाता है।
वही बारिश का कतरा है, अगर सांप के मुंह में जाता है तो जहर बन जाता है। अन्ना सबबनल माअ सब्बा, ये तेरा रब है जो बारिश को बरसाता है। सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा, फिर तेरा रब जमीन को फाड़ता है। फ़अंबतना फ़ीहा हब्बन व इनबन व क़ज़्बा व ज़ैतूनन व नख़ला व हदाइक़ गुल्बा, फिर उसमें से जैतून को, खजूर को, अनार को, बागात को और गल्ले को और चावल को और गंदम को, तरह तरह की चीजें पैदा कर देता हूँ। ऐ मेरे बंदे, मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, मेरी इज्जत की कसम, मताअल लकुम, ये सिर्फ मैं तेरे लिए करता हूँ। तो अब पता चला रब किसको कहते हैं, अब पता चला कुरान के अंदर अल्लाह किस तरह अपना तारुफ कराते हैं। मैं और आप बचपन से सुनते आ रहे हैं अल्लाह हमारा खालिक है, सुनते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अल्लाह हमारा खालिक, भाई कैसा खालिक है? कुरान ने कहा युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा, माँ के पेट के अंदर तुम्हारी तस्वीर बनाता है। पानी का नापाक कतरा होता है, कपड़े पे लग जाए, ओहो कपड़े गंदे हो गए, जल्दी करो इसको धो। जिस्म पे लग गया कराहत होती है, जब तक नहाते नहीं है चैन नहीं आता, सुकून नहीं आता। उस एक पानी के कतरे के ऊपर अल्लाह ताला मेरी और आपकी आंखें बनाता है, उस पानी के कतरे के ऊपर वो रब मेरे और आपके होंठ और जुबान बनाता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये जो मेरे और आपके जिस्म में रगे हैं, साइंस ने तहकीक की, अगर इन रगों को सीधा कर दिया जाए, ऐसे लंबा कर दिया जाए, तो 17,000 किलोमीटर लंबी ये रगे हैं। कितनी? 17,000 किलोमीटर। अलम नजअल लहू ऐनैन, ऐ मेरे बंदे तेरी आंखों को बनाया, कुरान ने बताया। और आज पता चला, साइंस ने कहा इस एक आंख के अंदर 13 करोड़ कैमरे अल्लाह ताला ने लगा दिए, एक आंख के अंदर 13 करोड़। और फिर कहा अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन, होंठ और जुबान दी। एक कान के अंदर 1 लाख टेलीफोन अल्लाह ताला ने लगा दिया, 1 लाख पर्दे, 2 कानों में 2 लाख पर्दे, 2 आंखों में 26 करोड़ अल्लाह ने कैमरे लगा दिए, एक फेफड़े के अंदर 24 लाख फिल्टर लगा दिए, 48 लाख फिल्टर। ये अल्लाह कुरान में कहते हैं युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा, ऐ मेरे बंदे तेरे माँ के पेट के अंदर तेरी मुसव्वरी करता हूं। अच्छा, अगर कुरान की आयत से हदीस को हम जोड़ दें, हदीस से कुदसी, वो भी अल्लाह ताला का फरमान, यब्न आदम जालतु लका करारन फी बतनी उम्मिका, तेरे माँ के पेट के अंदर तेरे नुत्फे को बनाता हूँ, फिर उस नुत्फे से तेरा गोश्त का लोथड़ा बनाता हूँ, फिर उस गोश्त के लोथड़े में रगों को, हड्डियों को, आंखों को, सब चीजों को लगाता हूँ। और क्या करता हूँ? जालतु वजह का इला ज़हरी उम्मिका, तेरे चेहरे को तेरे माँ की पीठ की तरफ करता हूँ, मैदे की तरफ नहीं करता। ली अल्लाह युज़िया का राइहतु ताम, ऐसा ना हो खाने की बदबू तुझे परेशान करे, माँ के पेट के अंदर। और फिर क्या करता हूँ? तेरे दाएं तरफ और बाएं तरफ हिफाजत की 2 दीवारें बना देता हूँ, जिसे मैं और आप उर्दू में तिली और दिल कहते हैं। ये अल्लाह बच्चे की हिफाजत के लिए दाएं और बाएं लगा देते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वहां पर क्या करता हूँ? रहम पर एक फरिश्ते को मुकर्रर कर देता हूँ, तेरी हिफाजत करता है। और फिर जब तेरी मुद्दत पूरी हो जाती है, फलम्मा तम्मत मुद्दतु का, जब तेरे 9 महीने माँ के पेट में पूरे हो जाते हैं, तो मैं उस फरिश्ते को हुक्म देता हूँ अन युखरिजा का, कि अब तेरा वक्त हो गया दुनिया के अंदर तुझे बाहर लेकर आए। तो अब देखें बाहर हम कैसे आते हैं। हदीस में आता है फअखरजका अला रीशति मिन जिनाहिही, अपने परों में से एक पर पे फरिश्ता बिठाकर बाहर लेके आता है। सुम्मा सबीला यस्सरा, कुरान कहता है ऐ मेरे बंदे, अगर रास्ते को मैं आसान न करता तो बता कौन था जो तुझे बाहर लेकर आता। सुम्मा सबीला यस्सरा, रास्ते को मैंने आसान किया। जब तू बाहर आता है रोना धोना शुरू कर देता है। लाला का सिन्नुन, तेरे दांत नहीं होते रोटी खा सके। वला यदुन तब्तिश, तेरे हाथ नहीं पकड़ सकते किसी चीज को। वला रिजलुन तस्सु, तू कहीं चल कर नहीं जा सकता, तो तू बेबस होता है। पैदा करके तुझे छोड़ देता तो तेरा क्या होता? मैंने तुझे छोड़ा नहीं। जअलतु मुहब्बतका फी कल्बी वालिदैक, तेरे माँ बाप के दिल में तेरी मोहब्बत को डाल दिया। ये है रब। अब मोहब्बत कैसी है? ला याकुलानी हत्ता ताकुला, जब तक तुझे नहीं खिलाते खुद नहीं खाते। वला यरकुदानी हत्ता तरकुदा, जब तक तुझे नहीं सुलाते खुद नहीं सोते। और फिर तेरे साथ मैं इनामात एहसानात करता रहता हूँ। तू छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर जवान हो जाता है,
اب میری سارے انعامات کا احسانات کا تو کیا کرتا ہے؟ میں نے تیرے لیے آسمان زمین کائنات سب کچھ بنایا، جب تو بڑا ہو جاتا ہے، جب تیرے پاس طاقت آ جاتی ہے تو تو میرے ساتھ کیا کرتا ہے؟ فلما اشتد عضدک وقوی ظہرک، جب تیرے بازو مضبوط ہو جاتے ہیں، جب تیری پیٹھ جوان ہو جاتی ہے، جب تو سینے کو چوڑا کر کے کہتا ہے میں سردار ہوں، میں وڈیرا ہوں، میں خان ہوں، میں نواب ہوں، میں چودھری ہوں، میں فلاں ہوں فلاں ہوں، جب تو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے تو میرے احسانات کا بدلہ کس طرح دیتا ہے؟ بارستنی بالمعاصی، تو گناہ کر کے مجھ سے مقابلہ شروع کر دیتا ہے، مجھ سے مقابلہ شروع کر دیتا ہے۔ بارستنی بالمعاصی، گناہ کر کے تو میرے ساتھ جھگڑا شروع کر دیتا ہے۔ وَلَمْ تَسْتَحْيِ مِنِّي، تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی۔ اَهَذَا جَزَائِي يَا عَبْدِي، اے میرے بندے کیا میرے احسانات کا یہی بدلہ ہے؟ کیا میرے احسانات کا یہی بدلہ ہے؟ جس قدر عظمت قرآن ہے وہ قرآن میں ہے، یہ رب کو پہچاننا ہے تو قرآن کو پڑھنا پڑے گا۔ یہ نہیں تراویح میں بس سننا ہے اور ختم ہو گیا جی دعا کرو جی ماشاءاللہ بس اس کام ہو گیا، نہیں۔ یہ قرآن اس لیے نہیں کہ اس کو چوم کے الماری میں رکھ دیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کلام، کلام کا مطلب ہوتا ہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ میری اگر بات کو نہیں سنیں گے تو میں کہوں گا یار کیسے لوگ ہیں یہ، کیسے لوگ ہیں، میں اتنی دور سے آیا میری بات ہی نہیں سنتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بھیجا، تنزیل اللہ نے اتارا، من رب الرحیم تمہارے رب کی طرف سے آیا، اور جبریل جیسا فرشتہ لے کر آیا، اور تمہارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جیسے نبی اور حبیب پر اس کو اتارا۔ اے میرے بندو سن لو میں تم سے کیا کہتا ہوں، سنو تو صحیح، غور تو کرو، پڑھو تو صحیح مجھے۔ اچھا ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ، اگر ہم قرآن کو نہیں پڑھیں گے ہمیں لا الہ کی بھی سمجھ نہیں آئے گی، ہمیں کلمے کی بھی سمجھ نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بھئی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں زیادہ سے زیادہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ بس یہ نہیں، الہ کا کیا مطلب ہے؟ آخر وہ لوگ جو آپ کو سچا کہتے تھے، جو لوگ آپ کو اپنے ممبروں پر بٹھاتے تھے، جو لوگ آپ کو اپنے سر کا تاج بناتے تھے، جو لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، جو لوگ آپ کے لیے جانیں نچھاور کرتے تھے، جب اللہ کے نبی نے کہا قولوا لا الہ، لوگ کہو لا الہ، تو سب سے پہلے پتھر کس نے مارا؟ میرے اور آپ کے نبی کے چچا نے پتھر اٹھایا اور کہا تم نے اس بات کے لیے ہمیں بلایا تھا، ہم تمہاری ساری باتیں مانیں گے، لا الہ یہ بات نہیں مانیں گے۔ آخر کیا مطلب تھا جو وہ پریشان ہو گئے؟ الہ کا کیا مطلب ہے؟ جس قدر عظمت قرآن ہے وہ قرآن میں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں الہ کا کیا مطلب ہے۔ اب غور سے ذرا سنیں، اور قرآن سے دلیل دوں گا، قرآن سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ الہ کا کیا مطلب ہے۔ الہ عربی کے اندر کہتے ہیں جس چیز کی طرف دل آدمی کا جاتا ہو، جس چیز کو آدمی زیادہ وقت دیتا ہو، جس چیز کے ساتھ آدمی محبت کرتا ہو، جس چیز کی خاطر آدمی کوئی چیز چھوڑ کر اس کی طرف جاتا ہو، اس کو عربی کے اندر کیا کہتے ہیں جی؟ الہ۔ عربی کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں؟ الہ۔ جیسے مثال کے طور پہ مجھے اپنے بچے سے بڑی محبت ہے، میرا دل کرتا ہے بس اپنے سینے سے اس کو لگا کے رکھوں، تو عربی کے اندر اس طرح جس سے بھی محبت ہوگی اس کو عربی کے اندر الہ کہتے ہیں۔ اگر پیسے سے محبت ہے تو پیسہ الہ، اگر عورت سے محبت ہے تو عورت الہ، اور اگر دکان سے محبت ہے تو دکان الہ۔ اسی طرح اگر یہ چاہتا ہے میں وڈیرا بن جاؤں، ایم پی ایم این اے بن جاؤں، ناظم بن جاؤں، اس کو ان چیزوں کا شوق ہے، اس کے لیے یہ سب کچھ بھول رہا ہے، تو اس کا الہ یہ ہے۔ اب آپ کہیں گے مولوی صاحب نے بڑی عجیب بات کر دی ہے، پہلے تو ہم نے یہ کبھی نہیں سنا۔ اب سنیں، ابو جہل نے میرے اور آپ کے نبی کو کہا، اللہ کے حبیب کو، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں ایک بت ہے جس کی میں روزانہ عبادت کرتا ہوں اور میں اس کی بڑی پوجا کرتا ہوں، اس کے سامنے نظر نیاز بھی بڑی دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ گھر چلیں، اگر میرا بت کہہ دے آپ نبی ہیں تو تب میں مان لوں گا کہ آپ نبی۔ تو میرے اور آپ کے نبی کو تو بڑا شوق تھا نا کہ میرا ایک ایک امتی جنت کے اندر چلا جائے، اور ایک ایک امتی کی فکر تھی۔ ایک یہودی لڑکا تھا، جب وہ مرنے لگا تو آپ فوراً اس کے پاس گئے اور اس کو جا کر کہا اگر تم کلمہ پڑھ لو تو میرا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا، تم اگر کلمہ پڑھ لو تو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو اس لڑکے نے کہا جی اگر آپ اس سے خوش ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں کلمہ پڑھتا ہوں، اور اس کے یہ کلمہ پڑھ کے وہ فوراً فوت ہو گیا۔
جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، آپ اتنے خوش تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ خیر ہے آپ اتنے خوش ہیں؟ آپ نے کہا آج میرا ایک امتی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ کر جنت کے اندر چلا گیا۔ یہ تبلیغ والے ایسے نہیں پھرتے، گھر میں پتہ نہیں کیا کچھ ان کے سامنے لوگ پیش کرتے ہوں گے، اور جنرل اور کرنل اور میجر، میرے ساتھ ابھی بڑے بڑے پروفیسر وہ جماعت میں چلتے رہے تو گھر میں پتہ نہیں کیا کچھ ہوتے ہیں، کتنی عزتیں، یہاں پر آتے ہیں دروازہ کھٹ کھٹ کھٹ، بھائی 2 منٹ کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں، دین کی بات ہو رہی ہے، ان کو کیا ہو گیا، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مقصد صرف یہ ہے ہمیشہ کی جہنم سے یہ امت بچ جائے اور جنت میں جانے والی بن جائے۔ تو جب ابو جہل نے کہا آپ چلیں میرے بت سے کہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے چلو میں بھی چلتا ہوں۔ تو بت کے پاس گئے، آپ نے اس بت کو اشارہ کر کے کہا اے بت بتا من انا، میں کون ہوں؟ اس بت میں سے آواز آئی انت رسول رب العالمین و خاتم النبی، آپ اللہ کے آخری نبی، یہ کہہ کے وہ زمین کے اوپر گر پڑا۔ اب ابو جہل بڑا پریشان، ابو جہل نے پھر بت کو کھڑا کیا، اس کو کہا میں تیرا ہوں تو میرا ہے، تو میرے خلاف کیوں گواہی دے رہا ہے؟ اب جب یہ سوال کریں تو تو نے صحیح میرے حق میں بات کرنی ہے۔ پھر اللہ کے نبی کو کہا لگتا ہے آپ نے میرے بت پر جادو کر دیا، نعوذ باللہ، آپ نے میرے بت پر جادو کر دیا ہے، آپ اب پوچھیں، اب میں نے اس کو سمجھا دیا ہے، اب وہ آپ کے خلاف بولے گا اور میرے حق میں بولے گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں پھر پوچھ لیتا ہوں۔ پھر آپ نے اس بت سے کہا اے بت بتا من انا، میں کون ہوں؟ اس بت میں سے آواز آئی انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، یہ کہہ کے پھر وہ نیچے گر گیا۔ ابو جہل نے پھر اٹھایا، اب اس کو دھمکی دے کر غصے سے کہا دیکھ اگر آج تو نے میرے حق میں بات نہ کی تو میں ہمیشہ کے لیے تیری عبادت چھوڑ دوں گا، تیرے آگے نظر نیاز دینا چھوڑ دوں گا، تیری خدمت کرنا چھوڑ دوں گا، تجھے میں آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں میرے حق کے اندر گواہی دو۔ اور پھر اللہ کے نبی کو کہا جی اب پوچھیں، اب تو اس کو اپنی پڑ جائے گی، اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو میں اس کو اپنا معبود ہی نہیں مانوں گا، اس کو اپنا خدا ہی نہیں مانوں گا۔ پھر کہا جی اب پوچھیں، پھر میرے اور آپ کے نبی نے کہا اے بت بتا من آنا، میں کون ہوں؟ اس بت نے پھر کہا انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، یہ کہہ کر زمین پر گر پڑا۔ اب جو میں آپ کو اصل بات بتانا چاہتا ہوں، جب وہ بت زمین پر گرا ابو جہل کو غصہ آیا، ابو جہل نے اس غصے میں اپنے ہی بت کو پاؤں کی ٹھوکر مارا اور ٹھوکر مار کر اس بت کو کہا جا آج کے بعد تو میرا خدا نہیں ہے، اور یہ کہہ کر وہ اپنے گھر سے باہر چلا گیا، کہا میں دین اسلام کو قبول نہیں کرتا۔ جب وہ باہر چلا گیا اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا اور جبریل یہ آیت لے کر آئے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے میرے نبی اے میرے حبیب آپ نے دیکھا اس ابو جہل کو، اس آدمی کو جس کا الہ، جس کا معبود، جس کا الہ اس کا بت نہیں تھا، اگر اس کا الہ اس کا بت ہوتا تو وہ اس کا کہنا مان لیتا، اس کا الہ اس کا وہ بت نہیں تھا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اس کا بت اور اس کا الہ تو اس کے اندر کا تکبر تھا، اس کے اندر کا تکبر جس نے اس کو اسلام پہ نہیں لانے دیا۔ تو پتہ چلا جو تکبر ہوتا ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ الہ کہتے ہیں۔ تو اب پتہ چلا الہ صرف بت کو نہیں کہتے بلکہ ہر وہ چیز جس کے پیچھے میں اور آپ بھاگ رہے ہیں عربی کے اندر اس کو الہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ تم صرف مجھے الہ مانو، لا الہ، سارے بتوں کو توڑو، دکان کی ہرس کو چھوڑو، عورت کی محبت کو چھوڑو، صرف میری محبت کے اندر دوڑو، مال کی محبت کو چھوڑو اور اپنی آخرت کو دنیا کی خاطر خراب نہ کرو اور میرے نبی کے طریقے پر چل کر آؤ، تب تم کامیاب ہوگے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، اور اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کے پیچھے پڑے رہے اور اس حالت میں موت آ گئی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو منزل بڑی خطرناک ہے، وہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ، اور رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اگر ڈر گئے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کی خواہش کو چھوڑ دیا، نفس کی دل چاہ رہا ہے کہ غلط نگاہ کہتی ہے غلط دیکھو، اس نے اپنی آنکھوں کو نیچے کر دیا اور کہا میرے رب نے منع کیا ہے اور اپنی آنکھوں کو حیا کا پردہ دے دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ، اس کی منزل، اس کا جو راستہ ہے وہ اللہ نے جنت کو بنایا۔
आज मेरा बड़े धोखे में है, बड़े धोखों में है। आज कुरान सुनते हैं, ये अजमत कुरान और सुन्नत रसूल की मजलिस है, हम इसी मौजू पर बात करेंगे। हम कुरान सुनते हैं, हम नबी की शान सुनते हैं, हम नबी की सुन्नत की अजमत सुनते हैं, हमारे दिल को कुछ होता ही नहीं। ये देखें हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु कितने बहादुर, बड़े बड़े काफिर नाम से कांप जाते थे, जहां से गुजरते थे तो शैतान वहां से नहीं गुजरता था। एक दफा गली में जा रहे थे, एक आदमी मिला इंसानी शक्ल में, उसने कहा है उमर, सुना है तू बड़ा बहादुर है, मेरे साथ कुश्ती करते हो, मेरे साथ कुश्ती करते हो? तो हजरत उमर रजी अल्लाह ने कहा ठीक है आ जाओ मैदान में। तो कुश्ती की तो हजरत उमर रजी अल्लाह ने पटक कर उसको नीचे मारा और उसके ऊपर चढ़ गए। अब उसने कहा कि ठीक है आप बड़े अच्छे आदमी हैं, मुझे छोड़ दें। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ने छोड़ा, फिर उसने कहा दोबारा कुश्ती करते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह को और गुस्सा आया, भाई अभी तो उसको हराया है मैंने, कहा आ जाओ फिर कुश्ती करते हैं। फिर कुश्ती की तो फिर उसको नीचे पटक दिया। उसने कहा कि मुझे छोड़ दें। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ने कहा तेरे हाथों पे बाल भी हैं, तेरे पांव पे बाल भी हैं, तेरे नाखून भी बड़े बड़े हैं, लगता है तू इंसान नहीं है, तू जिन है, लगता है तू जिन है। उसने कहा हाँ वाकई मैं जिन हूं, तो आप मुझे छोड़ दें, आपकी मेहरबानी होगी। हजरत उमर रजी अल्लाह ने कहा जब तक तू मुझे वो अमल नहीं बताएगा, जब तक तू मुझे वो वजीफा नहीं बताएगा, वो दुआ नहीं बताएगा जिसकी वजह से हम तुमसे महफूज हों, जिन्नों से महफूज हों, उस वक्त तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो उस जिन ने कहा मैं आपको वजीफा बताता हूं, आपकी मेहरबानी आप मुझे छोड़ दें। तो उस जिन ने बताया जो शख्स आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, रोजाना सुबह शाम आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, हम जिन्नात कभी उस शख्स के करीब नहीं आ सकते। तो हजरत उमर रजी अल्लाह का जा अब तो आजाद है, उसको छोड़ दिया। मैं ये अर्ज कर रहा था हजरत उमर रजी अल्लाह जिनसे जिन्नात भी डरते हो, जिनसे शैतान भी डरता हो, जिनसे बड़े बड़े पहलवान डरते हो, वो गुस्ल खाने में दाखिल हुए बेहोश होकर गिर गए। लोगों ने उठाया, लोगों ने कहा जी आपको क्या हुआ, कोई सदमा पहुंचा, कोई खौफ आया, किस वजह से आप बेहोश हुए? तो कहने लगे लोगों मैं किसी गम की वजह से बेहोश नहीं हुआ, सुनो मैं किस वजह से बेहोश हुआ। मेरे नबी की सुन्नत है जब गुस्ल खाने में, बैतुल खला में, वाशरूम के अंदर, लैट्रीन में जब जाएं तो बायां पांव अंदर रखें, ये मेरे नबी की सुन्नत है। आज भूल कर मैं अपने नबी की सुन्नत को छोड़ बैठा। फारूकी इस्लामी कैसे सिद्दीकी मदरसा शहदादपुर। और मैंने दायां पांव अंदर रखा, मेरे दिल पे इसका इतना अफसोस हुआ, सदमा हुआ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं बेहोश हो गया। अब बताओ हम क्या जी सुन्नत दी केड़ी गाल है, सही करो तो ठीक है, कोई फर्ज वाजिब तो कहे नहीं ना। हम ये कहते हैं सुन्नत की अजमत को भी समझना है। ये उस नबी की सुन्नत है जिसके चेहरे की कसम अल्लाह ने खाई है, वज़्ज़ुहा, ऐ मेरे नबी मुझे आपके खूबसूरत चेहरे की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, मुझे आपकी खूबसूरत जुल्फों की कसम, नून वल कलम वमा यस्तुरून, मुझे आपके आला अखलाक की कसम, वहाज़ल बलदिल अमीन, मुझे आपके मुबारक शहर की कसम, और क्या फरमाए यासीन, मुझे आपके दमकते चमकते दांतों की कसम। या अय्युहल मुज़म्मिल, मैं आपकी कमली को भी याद रखता हूँ। या अय्युहल मुद्दस्सिर, मैं आपके बिछौनों को भी देखता हूँ। वो हस्ती जो वज़्ज़ुहा के चेहरे वाली, जो वल्लैल की जुल्फों वाली, जो मुद्दस्सिर की बिछौने वाली, जो मुज़म्मिल की कमली वाली, जो अलम नशरह के सीने वाली, तमाम खुशबुओं से आला पसीने वाली, वरफ़अना लका ज़िक्रक के आला मकाम वाली, और मेरे भाई और दोस्तों काबा कौसैन के दीदारे रब्बानी वाली। काबा कौसैन, काबा कौसैन किसको कहते हैं? आपने वो तीर कमान देखा होगा, तीर कमान। तो कमान वो जो गोल चीज होती है इस तरह, उसको कहते हैं कमान, और उसके यहाँ पे रबड़ होती है, वो जो आप समझ लें उसको खींचते हैं जिसको, रबड़ को। तो अब ये कमान है और ये जो दरमियान का फासला है ये रबड़ वाला, इसको कहते हैं कौस। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने अर्शों पर बुलाया, सुभान अल्लाह, जहां पर आगे जिब्रील अमीन जैसे फरिश्ते की भी परवाज खत्म हो गई। जलते हैं जिस मकाम पर जिब्रील अमीन के पर, उसकी हकीकतों के शनासा तुम ही तो हो। जहां पर हजरत जिब्रील की परवाज खत्म हो गई, वहां पर हमारे नबी की परवाज शुरू हुई। तो काबा कौसैन इतने करीब अल्लाह ने अपने किया, तो वो अल्लाह ने मकाम दिया। ये उस नबी की सुन्नत को हम मेरे भाई और दोस्तों छोड़ते हैं। गमी आती है, हम सोचते हैं रिश्तेदार नाराज ना हो जाएं, खानदान कबीले कौम वाले नाराज ना हो जाएं। खुशी आती है, हम सोचते हैं वो काम करेंगे, कबीले कौम वाले नाराज ना हो जाएं। कभी किसी ने ये सोचा कहीं मेरा नबी मुझसे नाराज ना हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पे जा रहे थे, जैसे ही तूर पहाड़ के करीब पहुंचे तो दौड़ कर चले गए।
تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے موسیٰ لما عجلتا، آپ دوڑ کر کیوں آئے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجلت الیک ربی لترضا، اے اللہ میں دوڑ کر اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ مجھے دوڑتے ہوئے دیکھ کر آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں۔ اب یہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، لیکن کس کو راضی کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ اب ادھر میرے اور آپ کے نبی اور اللہ کے حبیب کی کیا شان ہے؟ اللہ نے قسمیں اٹھا کر کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا، مجھے آپ کے چہرے کی، زلفوں کی، رات کی، دن کی قسم، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو راضی نہیں کرنا پڑے گا، میں خود آپ کو اتنی نعمتیں دے دوں گا آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اللہ اپنے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ گئے تو جوتا پہنا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ تنبیہ کر کے کہا یا موسیٰ فخلا نعلیک، آپ اپنے جوتوں کو اتار دیں، انکا بالوادی المقدس، آپ ایک مقدس جگہ پر ہیں۔ تو جب میرے اور آپ کے نبی کو دیدار ہوا اور عرشوں پر پہنچے اور اللہ نے اپنی شان کے مطابق دیدار کرایا، جب اس مقام پر پہنچے تو میرے اور آپ کے نبی اللہ کے حبیب بھی اپنے جوتوں کو اتارنے لگے۔ تو قربان جائیں، جس قدر عظمت قرآن ہے، جس قدر عظمت سنت ہے وہ قرآن میں ہے۔ جب میرے اور آپ کے نبی اپنے جوتوں کو نکالنے لگے تو آواز آئی یا حبیبی لا تخلا نعلیک، آپ اپنے جوتوں کو مت اتاریں، فَإِنَّهُ مُوسَىٰ وَأَنْتَ أَحْمَدُ، وہ موسیٰ تھا آپ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِنَّهُ کلیم وَأَنْتَ حبیب، وہ کلیم تھا آپ میرے حبیب ہیں، فَإِنَّهُ طالب وَأَنْتَ مطلوب، وہ تو خود میری تلاش میں آیا تھا، میں نے تو خود آپ کو مہمان بنا کر یہاں پہ بلایا ہے۔ آپ میں اور ان میں یہ فرق ہے، وہ بھی شان والے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے نبی فرما رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی بنائی جا رہی تھی اور میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھا جا چکا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے چچا ہیں، وہ کہتے ہیں اے میرے بھتیجے جب اسلام لے آئے، آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، جب آپ چھوٹے سے تھے، میں یہ ساری سیرت اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہم سوچیں کہ ہم کیسے نبی کی سنت کو چھوڑ رہے ہیں، کیسے نبی کے لباس کو چھوڑ رہے ہیں، کیسے نبی کے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو جب حضرت عباس اسلام لے آئے تو کہا اے میرے بھتیجے، اے میرے نبی، اے میرے حبیب، اللہ کے رسول اور حبیب، میں آپ کو بتاؤں جب آپ چھوٹے تھے، دودھ پیتے تھے، پنگھوڑے میں تھے، وہ جو گھنگوٹی ہوتی ہے اس کے اندر جب آپ سوئے ہوتے تھے تو کئی دفعہ میں نے دیکھا 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، اس کا نور چمک رہا ہے، اور ادھر سے آپ کے چہرے مبارک کا نور اور چاند بھی چمک۔ اب میں دیکھتا تھا کہ آپ کے چہرے کا نور زیادہ ہے یا چاند کے چہرے اور روشنی کا نور زیادہ ہے، تو کئی دفعہ ادھر بھی دیکھا، ادھر بھی دیکھا، ادھر بھی دیکھا، ادھر بھی۔ اللہ کی قسم آخر میں نے یہ فیصلہ کیا آپ کے چہرے کا نور 14ویں رات کے چاند کے چہرے کے نور سے بھی زیادہ ہے۔ پھر کہا ایک اور عجیب بات، جب آپ چھوٹے سے تھے دودھ پیتے، آپ کا ہاتھ جب ادھر جاتا تھا تو چاند بھی ادھر چلا جاتا تھا، جب آپ کا ہاتھ ادھر جاتا تھا تو چاند بھی ادھر چلا جاتا تھا۔ تو میرے اور آپ کے نبی نے کہا ہاں اے میرے چچا، کان القمر یحانینی و یحاکینی و یمنعونی من البکا، کہ بچپن میں چاند مجھے کھلاتا تھا، چاند مجھے بہلاتا تھا، چاند مجھے رونے سے روکتا تھا۔ جس نبی کا کھلونا ہی اللہ نے چاند بنایا ہو، اس نبی کو سنت کو چھوڑنے والا کتنا بڑا ظالم ہوگا، کتنا بڑا بے وفا شخص ہوگا وہ۔ میرے بھائی اور دوستو، اب آپ سارے بیٹھے، میں کسی سے پوچھتا ہوں کیوں جی آپ کے والد صاحب کا کیا نام ہے؟ غلام سرور صاحب۔ دادا جی کا کیا نام ہے؟ علی نواز۔ پر دادا کا نام آتا ہے اور اس سے ان کے والد، بس جی بس ہو گئی، 3 نسلوں تک بتایا اور اس کے بعد بس ہو گئی۔ یہ بھی ماشاءاللہ یہ ان کی ہمت ہے، پردادا کا نام تو انہوں نے یاد کیا، ورنہ تو پردادا کا نام اکثروں کو نہیں آتا، بس دادا تک ہی جاتے ہیں۔ لیکن یہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عد بن حمیسہ بن سلامان بن اوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیزی بن ابکر بن عبیدہ بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیفی بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر
بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن ارام بن کیدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام بن آزر بن ناحور بن ساروج بن راعو بن فالح بن عابر بن شالح بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشلح بن اخنوخ بن جرد بن مہلائیل بن کنان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. محمد بن عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک اپنے نبی کے باپ دادوں کے نام کو محفوظ رکھا. اس لیے نہیں کہ بعد میں آنے والا کہے جی سنت دی کیڑی گال ہے، کرو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں. سنت ہے سنت، یہ اس شان والے نبی کی سنت ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سواری کی، بس اونٹ پر سواری کی بات کافی تھی. یہ لکھ دیا جاتا کہ ہمارے نبی نے اونٹ پر سواری کی. کہا نہیں نہیں نہیں، میرے نبی نے سواری کی ہے، اس اونٹ کا نام بھی لکھوایا جائے. عسکر، اس اونٹ کا نام لکھوایا گیا. آپ نے 2 خچروں پر سواری کی، کہا ان 2 خچروں کا نام بھی لکھو، دلدل فضا. آپ نے آپ کے 12 گھوڑے تھے، کہا ان گھوڑوں کے نام بھی لکھواؤ، تراز لزاز لحیف سجل ثقب ورد صبحا، ان گھوڑوں کے بھی نام لکھو. اچھا ایک بکرا تھا، کہا اس کا بھی نام لکھو، یمن اس کا نام. آپ کی بکریاں تھی، کہا ان کا بھی نام لکھو. آپ کے 2 گدھے تھے، افیر یافور، کہا ان کا بھی نام لکھو. اچھا اس 2 گدھوں میں جو یافور ہے اس کی بڑی عجیب کہانی ہے. یہ جو یافور ہے، یہ یافور غزوہ خیبر سے میرے اور آپ کے نبی کو ملا. آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، تو جب تقسیم کر رہے تو یہ یافور آگے ہوا اور آگے آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں اپنی نسل میں سب سے آخری بچہ ہوں، اپنی نسل میں سب سے آخری بچہ ہوں، اور آپ نبیوں میں سب سے آخری ہیں، اور میرے اوپر نبیوں نے سواری کی ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ مجھے اپنے حصے میں لے لیں، کسی اور صحابی کو نہیں دینا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یافور، آ جاؤ تم میرے حصے میں ہو. بارہا ایسے ہوا، کئی دفعہ ایسے ہوا، مسجد میں کوئی صحابی نہیں ہے، آپ یافور سے کہتے تھے، گدھے سے کہتے تھے. جانور کو پتہ ہے کہ ہمارے نبی کی کیا شان ہے اور ہمارے نبی کی عظمت کیا ہے. آپ یافور کو کہتے تھے یافور جاؤ ابو بکر کو بلا کر لے آؤ، مثال دے رہا ہوں. اب یہ یافور دوڑتے 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 جاتا اور اس صحابی کے دروازے پہ جا کے ٹھا کر کے ٹکر مارتا. جب ٹکر لگاتی وہ صحابی باہر نکلتے، باہر نکل کے دیکھتے یافور آیا ہوا ہے ماشاءاللہ، تو کہتے اچھا اس کا مطلب ہے ہمارے نبی نے بلایا، چلو شابت چلتے ہیں. تو یافور اس صحابی کو جا کر لے آتے تھے. جب میرے اور آپ کے نبی، اب سنیں یہ جان ایک گدھے کی محبت، جب میرے اور آپ کے نبی کی رحلت کا وقت ہوا اور جب جدائی ہوئی تو اس یافور نے رونا شروع کر دیا. یافور نے رونا شروع کر دیا اور روتا جا رہا ہے اور مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر بھاگ رہا ہے. کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے اور بھاگتے بھاگتے ایک کنویں کے اندر چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دیتا ہے. کہتا ہے میرے نبی دنیا میں نہیں تو میرے رہنے کا کیا فائدہ. یہ گدھے کی ہے. ایک ہرن آپ کو پکارتی ہے، ہرنی کہتے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. آپ دیکھتے ہیں کون بلا رہا ہے، کوئی آدمی تو ہے نہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ہرنی ہے. آپ نے کہا کیا بات ہے؟ وہ ہرنی کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کے صحابی نے مجھے پکڑا ہے، شکار کیا ہے، گرفتار کیا ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، وہ رو رہے ہوں گے، میں جاؤں ان کو دودھ پلا کر پھر واپس آ جاتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر. تو اس نے کہا یا رسول اللہ اگر واپس میں نہ آئی تو آپ مجھے بد دعا دے دیجئے گا کہ میں جہنم میں جل جاؤں اور سڑ جاؤں. میں وعدہ کرتی ہوں واپس آؤں گی. میرے بھائی اور دوستو وہ ہرنی گئی، اللہ کے نبی نے اس کو آزاد کیا. وہ اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ پلا کر اللہ کے نبی کے آ کر قدموں میں گر گئی کہ میں حاضر ہوں جو حکم. ہرنی کو بھی پتہ ہے کہ یہ ہمارے نبی. وہ صحابی آ گئے، کہا میں آپ سے ایک چیز مانگوں مجھے دو گے؟ تو صحابی نے کہا آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، حکم کریں. آپ نے فرمایا یہ ہرنی مجھے دے دو. تو اس صحابی نے کہا جی یہ آپ کی ہوئی. تو آپ نے اس ہرنی کو کہا جاؤ اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارو اور خوش رہو، تمہیں یہ اب کچھ نہیں کہے گا، میں نے تمہیں آزاد کیا ہے. میرے بھائی اور دوستو میں نے اور آپ نے سنت کی عظمت کو سمجھنا ہے، میں نے اور آپ نے اللہ کے نبی کی شان کو سمجھنا ہے. جب عظمت اور شان آئے گی پھر ہم اس پہ عمل کریں گے. عظمت نہیں آئے گی. یہ بھائی کلیم اللہ صاحب ماشاءاللہ اور انہوں نے صاحب بھائی عطا اللہ انہوں نے یہ جو کوشش کی ہے یہاں پہ آپ کو لائے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک عرب نے بہت بڑا امیر تھا، اس نے کہا میں نے مسجد بنانی ہے. اب مسجد بنانے کے لیے اس نے کہا کسی کا 1 روپیہ نہیں لوں گا، صرف اور صرف اپنے پیسوں سے میں مسجد بناؤں گا. مستری کو بٹھایا، مزدور کو بٹھایا، خبردار اگر کسی کا 1 روپیہ بھی آپ نے لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. مستری نے کہا جی ٹھیک ہے. مسجد بننا شروع ہو گئی، بنتے 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 اب یہ
جو آپ کا آنا ہے کتنی بڑی نیکی ہے. اللہ تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی قدردانی کرتا ہے. بھائی کلیم اللہ صاحب اور ان سب نے یہ اہتمام کیا, کتنی بڑی نیکی ہے, کتنے لوگوں علماء کا بات سنائی, تو یہ تو بہت بڑی نیکی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی نیکی کی مثال دے رہا ہوں. تو جب وہ مسجد تیار ہو گئی تو مسجد کا افتتاح ہوا, دعا ہوئی, تو رات کو جب وہ سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ جنت کے اندر پہنچا ہوا ہے. کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ, جو اللہ کے دنیا کے اندر اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ جنت کے اندر اس کے لیے ایک محل بناتا ہے. اب اس نے دیکھا جنت میں ایک محل ہے جس کی سونے چاندی کی اینٹیں ہیں, موتی لگے ہوئے, بڑا خوبصورت. تو اس نے فرشتوں سے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ جو آپ نے مسجد بنائی تھی نا, یہ اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر یہ آپ کا محل بنایا ہے, یہ آپ کا محل ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا چھوٹا 19-20 کا فرق ایک اور محل کھڑا تھا. تو اس نے پوچھا یہ کس کا محل ہے, گھر ہے؟ تو اس فرشتوں نے کہا یہ جس نے آپ کے مسجد کے بنانے میں مدد کی ہے یہ اس کا گھر ہے. تو وہ تو پریشان ہو گیا. اس نے کہا میں نے تو کسی سے 1 روپیہ نہیں لیا, یہ مدد کرنے والا کہاں سے آ گیا؟ تو اس نے مستریوں کو, سارے مزدوروں کو, سب کو اپنے ٹھیکیداروں کو بلایا اور کہا بھی بتاؤ تم نے کسی سے پیسے لیے؟ کہا جی ہم نے کچھ نہیں لیا. کہا پھر یاد کرو. تو ایک مزدور بولا کہ جی میں مسجد کے لیے وہ پانی بالٹی میں بھر کے جا رہا تھا گارا بنانے کے لیے, تو پانی بھر کے جا رہا تھا اور وہ بالٹی ٹوٹ گئی, اور وہاں سے ایک عورت گزر رہی تھی, اس کے پاس ایک بالٹی تھی. اس نے مجھے کہا کہ آپ کی بالٹی ٹوٹ گئی ہے, یہ میری بالٹی لے لو. بس اس کے علاوہ ہم نے کوئی اور مدد نہیں لی تھی, اس عورت سے ایک بالٹی لی تھی. تو اس آدمی نے کہا یہی بالٹی والی ہے جس کی وجہ سے اس کو وہ محل ملا, مجھے اس عورت کا پتہ بتاؤ. تو عورت کا پتہ کرتے کرتے اس کے گھر میں پہنچ گئے. غور سے سننا, یہ آپ اپنے گھروں سے اٹھ کر آئے ہیں, آپ کے لیے بھی فضیلت کی بات بتا رہا ہوں. اور بھائی کلیم اللہ صاحب انہوں نے یہ اہتمام کیا, ان کے لیے بھی اللہ قبول فرما لیں, اور ریاکاری سے اور دکھلاوے اس سے بچا دیں. اللہ اپنی ذات کے لیے اس کو قبول فرما لیں, تو یہ بہت بڑی نیکی ہے. تو جب اس عورت کے پاس پہنچے تو اس عرب نے کہا کہ بھئی 5 روپے آپ مجھ سے لے لو, 5 ریال آپ مجھ سے لے لو, اور اپنے جو بالٹی دی تھی مدد کے لیے اس بالٹی کو میرے نام کر دو, آپ یہ 5 ریال لے لو. اس عورت نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں دیتی. اس نے کہا اچھا 10 ریال لے لو. کہا میں تو نہیں دیتی. کہا اچھا 100 ریال لے لو. کہا میں تو نہیں دیتی. اب وہ ریٹ اپنا بڑھاتا گیا, کیونکہ جنت میں محل دیکھ چکا تھا کہ جتنے میں بھی میں خرید لوں اگر وہ محل مجھے مل جائے تو کتنی بڑی بات ہو. تو ریٹ بڑھاتے 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 10 لاکھ ریال تک وہ آدمی پہنچ گیا. کتنے؟ 2,80,00,000 روپے لے لو اور وہ ایک بالٹی دے دو. تو سبحان اللہ, اس عورت نے پھر کیا جواب دیا؟ اس عورت نے مسکرا کر کہا واپس چلے جاؤ, میں تمہیں بالٹی نہیں بیچوں گی, کیونکہ جو خواب رات کو تم نے دیکھا ہے وہی خواب رات کو میں نے بھی دیکھا ہے. ٹھیک ہے, میں کیسے وہ بالٹی دے دوں؟ تو میرے بھائی اور دوستو, یہاں پر میں اور آپ آئے ہیں, یہ اللہ اس کی قدردان ہے. اب میں اور آپ ایک نیت کریں, اللہ سے ایک سودا کریں کہ اے اللہ ہم آئے ہیں تو ایک نیت اور عزم لے کر جائیں گے, آپ کی نبی کی سنت کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں کریں گے, کبھی سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی, یعنی کہ آپ کی ایک بہن تھی جن کا نام تھا شیما, وہ بکریاں چرانے جب جاتی تھی آپ اس وقت دودھ پیتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جاتے تھے. اب ایک دفعہ شیما نے کہا اپنی ماں سے, آپ کی رضائی والدہ جو تھی, کہا کہ امی جان اگر یہ بکریاں جو ہے نا, میں ہوں چھوٹی, کوئی بکری ادھر بھاگ جاتی ہے, کوئی ادھر بھاگ جاتی ہے, کوئی ادھر بھاگ جاتی ہے, تو بکریاں میرے قابو میں نہیں آتی. آپ اگر میرے چھوٹے بھائی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بھیج دیں پھر میں جاتی ہوں. انہوں نے کہا اس میں کیا خاص بات ہے؟ کہتے ہیں ان میں یہ خاص بات ہے, میں اپنے بھائی کو محمد کو گود میں لے کر بیٹھ جاتی ہوں تو بکریاں سارے ادھر ادھر کا چرنا چھوڑ کر وہیں ایک جگہ پہ ہی چرتی ہیں اور میرے بھائی کو دیکھتی رہتی ہیں. تو میں چاہتی ہوں یہ اگر ساتھ جائے گا تو بکریاں قابو میں رہیں گی, تو میرے بھائی کو ساتھ کر دیں. تو پھر میرے بھائی اور دوستوں وہ ساتھ لے آتی ہیں آپ کی بہن شیما آپ کو, اور آپ کو گود میں رکھتی ہیں اور لوری دیتی, جیسے ہم لوری دیتے ہیں نا, کوئی کہ حسبی ربی جل اللہ معافی, ہر زبان کے اندر اپنی اپنی ہے. تو ایسے وہ لوری دیتی ہیں, اور لوری میں کیا کہتی ہیں؟ ابقی لنا محمدا ابقی, یا اللہ میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا, میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا.
تو وقت گزر گیا، اب وہ دودھ پیتی بہن تھی، آپ واپس مکہ میں آ گئے، اللہ نے آپ کو نبوت کی شان دی، آپ نے مکہ کو فتح کیا، اور مکہ کو فتح کرنے کے بعد ساری دنیا کا اللہ نے آپ کو بادشاہ بنایا، اور بادشاہ بنانے کے بعد آپ نے غزوہ حنین غالباً اس میں سارے کے سارے جو قیدی تھے تقریباً 6000 قیدی اس کے اندر، تو اس کے اندر جب قیدی آئے تو ان میں آپ کی بہن شیمہ بھی تھی۔ اب وہ ایک صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ جو قیدی ہیں ان میں ایک عورت ہے جس کا نام شیمہ ہے، وہ کہتی ہے میں آپ کے نبی کی آپ کے بادشاہ کی بہن ہوں، تو مجھے چھوڑ دو یا مجھے ان سے ملواؤ۔ تو آپ نے کہا میری تو کوئی بہن نہیں، میں تو اپنے باپ عبداللہ کا اکلوتا بیٹا ہوں، تو میری کون سی بہن؟ تو پھر میرے بھائیوں اور دوستو اس عورت کو لایا گیا، شیمہ کو لایا گیا، پوچھا بھائی آپ بتائیں آپ کا میں کیسے بھائی ہوں؟ تو شیمہ نے سارا بتایا، آپ چھوٹے سے ہوتے تھے، میں آپ کو بکریاں چرانے ساتھ اپنے لے جاتی تھی، اور میں یہ دعا بھی پڑھتی تھی، لوری آپ کو سناتی تھی، اب کی لنا محمد، اے اللہ میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا۔ جب بچپن کی ساری باتیں بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، آپ نے کہا یہ میری بہن ہے۔ اب پہلے تو وہ قیدی تھی، آپ نے اپنی چادر مبارک کو اتارا اور زمین پہ بچھا کے کہا تو میری بہن ہے، آؤ میری اس چادر کے اوپر۔ ہمارے نبی نے سکھایا کہ بہنوں کی عزت یوں کی جاتی ہے، یہ نہیں کہ بہن کو جائیداد میں حصہ ہی نہیں دینا، بہنوں کو کہنا جی تو وہ کسی اور ماں باپ کی بطن سے پیٹ سے پیدا ہوئے، وہ بھی ہمارے ماں باپ سے پیدا ہو، ایک ہی ماں ایک ہی باپ، اور ہم کہ اکثر لوگوں کا رواج ہے بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، نہیں، یہ بہن کی عزت کر کے بتایا کہ جو نبی اگر تمہارا اپنی بہن کی ایسی عزت کرتا ہے تو تم بھی اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کرنا۔ تو نبی کی زندگی کو پڑھیں گے سنیں گے تو میرے بھائی اور دوستو عمل آئے گا۔ اب آخری سودا کرنا ہے، آپ نے مجھ سے وعدہ کرنا ہے، اللہ کی قسم میں آپ کو یہاں پر ایک پیغام دینے آیا ہوں، میری یہ دل کی خواہش ہے آپ میں سے ایک شخص نے بھی اپنی زندگی کی اگر عزم اور نیت کر لی تو میرا اتنی دور سے آنا یہ پاس ہو گیا، یہ کامیاب ہو گیا، اور میں خوش ہو کر جاؤں گا کہ آپ کا وہ نیت کرنا میری بخشش کا سبب بن جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے روتے ہوئے، یا رسول اللہ کھجور کا ایک درخت ہے میرے ہمسائے کا، اس کی کھجوریں گرتی ہیں، میرا بچہ اٹھا کر کھاتا ہے، اور وہ ناجائز اس لیے ہے، حرام اس لیے ہے کہ جو ہمارا ہمسایہ ہے وہ کھانے کی اجازت بھی نہیں دیتا، اور بغیر اجازت کے تو چیز حرام ہے، تو میں جاتا ہوں اپنے بچے کو مارتا بھی ہوں اور اس کے حلق میں سے منہ میں سے کھجوریں نکال دیتا ہوں۔ آپ اس صحابی سے کہیں کہ یا تو وہاں سے کھجور کو کاٹ دے یا پھر ہمیں اجازت دے دے۔ آپ نے اس آدمی کو بلوایا، اب وہ ظاہراً مسلمان تھا، اندر سے منافق تھا وہ آدمی، تو جب وہ آیا آپ نے اس کو کہا بھئی اجازت دو، اس نے کہا جی یہ میرے ساتھ بڑا ہمسایہ غلط ہے، اس کو اجازت نہیں دوں گا۔ کہا اچھا وہاں سے کاٹ دو، کہا میں کیوں کاٹوں اپنی کھجور؟ آپ نے کہا اچھا نہ کاٹتے ہو نہ دیتے ہو، پھر ایسا کرو تم جو ہے وہ کھجور مجھے دے دو۔ اب اگر وہ صحیح عاشق رسول ہوتا تو کیا خیال ہے کھجور دے دیتا کہ نہ دے دیتا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو میرے باپ کی نشانی ہے، یہ میں آپ کو کیسے دے دوں؟ تو آپ کوئی اور چیز مانگے، جان مانگ لیں میں آپ کو دے دوں گا، یہ کھجور نہیں دے سکتا۔ آپ خاموش ہو گئے، وہ چلا گیا۔ تو آپ نے بڑی حسرت سے اور بڑے ٹھنڈے سانس بھر کے آپ نے کہا جو شخص مجھے اس آدمی سے یہ کھجور کا درخت خرید کر دے گا، میں اللہ کا نبی تم سب کو گواہ بناتا ہوں کل قیامت والے دن اللہ سے جنت کا درخت اس کو خرید کر دوں۔ تو ایک صحابی، صحابہ تو عاشق رسول تھے نا سچے، ایک صحابی جلدی سے دوڑے ان کے پیچھے اور جا کر اس کو کہا بھئی وہ کھجور کا درخت بیچتے ہو؟ اس نے کہا جاؤ جاؤ، میں نے تو اللہ کے نبی کو نہیں دیا، تمہیں میں کیسے دے دوں؟ انہوں نے کہا منہ مانگی قیمت دوں گا، جو قیمت کہو گے وہ تمہیں قیمت دوں گا۔ تو اس منافق نے کہا ایسی قیمت بتاتا ہوں یہیں سے واپس بھاگ جائے۔ تو ایک کھجور کا درخت، وہ بھی کھجوریں کوئی اعلیٰ نسل کی نہیں تھیں، عام سی کھجوریں تھیں۔ اس منافق نے کہا جو تمہارا 600 درختوں کا باغ ہے، لاکھوں روپیہ جس کی سالانہ تم آمدنی لیتے ہو، پیداوار ہے، وہ 600 درختوں کا باغ مجھے دے دو، یہ ایک درخت لے لو۔ تو اس صحابی نے کہا جلدی کرو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھو، آج کے بعد وہ 600 درختوں کا باغ تیرا اور وہ ایک کھجور کا باغ میرا۔ اب کہنا تو اس کو چاہیے تھا نا منافق کو کہ بھئی اپنے سودے سے پھرو گے تو نہیں، لیکن صحابی کہہ رہے ہیں بھئی دیکھنا اپنے سودے سے پھرنا نہیں ہے، یہ سودا پکا ہو گیا۔ خوش ہو گئے، دوڑ کر اپنے باغ میں گئے، وہیں پہ اپنا بنگلہ اور اپنا گھر بنایا ہوا تھا، بیوی کو آواز دی بچوں کو لے کر باہر آ جاؤ، یہ گھر اور باغ میں نے بیچ دیا ہے۔ بیوی نے بچے اٹھا کر باہر آتے ہوئے کہا کس کو بیچا، کیوں بیچا؟ اس نے کہا میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو بیچ دیا۔
تو اس عورت نے کہا, بیوی نے, بہت اچھا کیا, بہت اچھا کیا. اب خوش ہو کر اللہ کے نبی کے پاس مسجد نبوی میں آ جائے. میں آپ کو کہہ رہا نا, ہم سودا کریں گے اپنی نیتوں کا, سودا کریں گے ہم اپنے عزموں کا, سودا کریں گے ہم اپنی زندگیوں کا, پھر اللہ کیا کرے گا. اب وہ صحابی آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنے سودے پر قائم ہیں, آپ اپنی بات پر قائم ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی بات پر قائم نہیں تو پھر کون ہے جو اپنی بات پر قائم ہے. میرا وہی وعدہ ہے, جو وہ ایک درخت مجھے دے گا تو جنت میں اس کو میں ایک درخت دلواؤں گا اللہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے کہا مبارک ہو, آج کے بعد وہ کھجور کا درخت آپ کا ہوا, میں نے وہ اس سے خرید لیا ہے اور یہ میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنے میں خریدا؟ تو کہا یا رسول اللہ وہ میرا 600 درختوں کا باغ تھا نا, وہ باغ دیا ہے اور یہ ایک درخت خریدا ہے. آپ حیران ہو گئے. آپ نے سارے صحابہ کو کہا لوگوں غور سے سنو, تمہیں ایک بات بتانی ہے, تمہارا یہ جو بھائی ہے یہ مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے. میں نے کہا تھا ایک درخت کے بدلے میں ایک درخت, اب یہ 600 درختوں کا باغ دے کر آیا ہے, تو میرا سودا بھی اس کے ساتھ تبدیل ہے. میں تم سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کل قیامت کے دن اللہ سے 600 درختوں کا باغ لے کر اس کو دوں. تو سودا کرنا ہے, آج توبہ کریں گے کہ گناہ نہیں کریں گے. میرے بھائی اور دوستو, اس رب کی قسم لو بلغ ذنوبک عنان السماء, اے میرے بندے تیرے گناہ آسمان کو بھی لگنے لگ جائیں, پھر تو ایک دفعہ کہے اے اللہ مجھے معاف کر دے, میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. غفرت لک ولا ابالی, مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی. آخری بات عرض کرتا ہوں تاکہ ہماری توبہ پکی ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک قحط سالی ہو گئی, بچے بھوکے مر رہے تھے. تو سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے حضرت موسیٰ میدان میں گئے, اللہ سے دعا کی اللہ بارش برسا دیں تاکہ فصل ہو, گندم ہو, اناج ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ تیرے اس مجمع میں ایک آدمی ہے جس نے 40 سال ہو گئے ہیں کبھی مجھے سجدہ نہیں کیا, میرا نافرمان ہے, اس کی نحوست کی وجہ سے بارش روکی ہے, اس کو کہو مجمع سے نکل جائے پھر میں بارش کر دوں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا, تقریر کی, کہا خدا کا نام لے, اللہ کا واسطہ ہے, وہ آدمی جو 40 سال سے اللہ کا نافرمان ہے اس نے سجدہ نہیں کیا, وہ اس مجمع سے نکل جائے تاکہ ہمارے بچے بھوک سے نہ مریں. تو اب جو آدمی تھا جس کو جو زنا کرتا اس کو تو پتا ہوتا ہے میں زنا کرتا ہوں, جو شراب پیتا اس کو تو پتا ہوتا ہے میں شراب, اللہ تو دیکھ رہا ہے, یا اللہ کو پتا ہوتا ہے یا اس کو پتا ہوتا ہے. تو اب جو آدمی تھا اس نے فوراً اپنے سر کو جھکایا اور دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دی اور کہا یا اللہ آج تو بہت برا پھنس گیا, آج تو اگر باہر نکلتا ہوں تو سارے قبیلے والے میں بدنام ہو جاؤں گا, ساری قوم میں بدنام ہو جاؤں گا, نہیں نکلتا تو بارش نہیں ہوتی, بہت بڑا نقصان ہے. تو یا اللہ تو تو رحیم ہے, تو تو غفور الرحیم ہے, تو تو کریم ہے, اے اللہ میں آج توبہ کرتا ہوں, پھر کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا, تو میرے گناہوں کو معاف کر. اس کا یہ کہنا تھا. میرے بھائی اور دوستو, اللہ نے بارش کو برسا دی, بارش ہوئی, حضرت موسیٰ حیران, لوگ حیران. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا ہے اللہ وہ آدمی تو نکلا نہیں, آپ نے بارش کو برسا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اے موسیٰ آج میرے اس نافرمان نے 40 سال کے بعد مجھ سے صلح کر لی ہے, 40 سال کے بعد مجھ سے صلح کر لی ہے. تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا یا اللہ آپ مجھے اس کا نام بتا دیں, میں وعدہ کرتا ہوں کسی کو بتاؤں گا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ جب تک میرا نافرمان تھا, جب تک میرا دشمن تھا, اس کا نام تمہیں نہیں بتایا, اب جب وہ میرا دوست بن گیا تو اس کا نام کیسے بتا دوں. تو میرے بھائی اور دوستوں, میں اور آپ توبہ کریں گے, اللہ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور مجھے اور آپ کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے تبدیل کر دے گا. ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کون کون نیت کرتا ہے آج کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کرے. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیت اور عزم کو قبول فرمائے. اللہم لک الحمد کما انت اہل, وصلی علی محمد کما انت اہل, وفعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ فإنک اہل التقوی و اہل المغفرہ. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, اے اللہ ہماری خطاؤں اور لغزشوں کو درگزر فرما دیجئے. اے اللہ گناہ کرنا ہماری سرشت اور فطرت ہے, پر معاف کر دینا آپ کی صفت ہے. اے اللہ آپ اپنی صفت کو دیکھ کے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں. اے اللہ گناہ کرتے کرتے ہم تھک چکے ہیں. اے اللہ ہم تجھے ناراض نہیں کرنا چاہتے, ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں, ہم تجھے منانا چاہتے ہیں. اے اللہ دو آدمی اگر کسی کے دروازے پر چلے
چلے جائیں اور وہاں جا کر منت سماجت کریں تو بڑے سے بڑا سخت دل والا بھی مان جاتا ہے۔ اے اللہ آپ تو 70 موت سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اے اللہ تیری بارگاہ کے اندر اتنا بڑا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر تجھ سے بھیک مانگتا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے در کے فقیر ہیں، ہم فقیروں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم گداگروں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، اے اللہ آج شکاری نے، شیطان اور نفس نے ہمیں قید کر دیا۔ ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں، آزاد ہو نہیں سکتے۔ اے اللہ تو ہمیں آزاد کر دے۔ اے اللہ سیلاب آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، قحط سالی سے بچے بھوکے مر رہے ہیں، یہ سب تیری ناراضگی کی نشانی ہے۔ اے اللہ اگر ہم نے توبہ نہ کی، تجھے راضی نہ کیا تو بڑا برا اے اللہ موقع اور بڑا برا حال ہوگا۔ اے اللہ تو ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں سب کے گناہوں کو معاف فرما کر اے اللہ تو ہم سب کو نیک اور اچھا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اچھائی والے کاموں پر چلنے کی توفیق دے، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات دلا، پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات دلا دے۔ جتنے بھائی یہاں پر آئے اور جنہوں نے انتظام کیا، کوشش کی، کاوش کی، دعوت دی، اے اللہ ان سب کی اس کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع